بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ سامعین کرام، میں آج آپ کو اللہ عز و جل کے مسلمانوں سے کیے ہوئے 5-6 وعدے بتلاؤں گا جو کہ اللہ نے مسلمانوں سے کیے ہیں کہ آپ کو ایسا ایسا میں کر دوں گا، بشرط یہ کہ مسلمان میرے کہنے پر عمل پیرا ہو جائیں اور میرا کہا ہوا پورا کر دیں۔ آئیے تو دیر نہ کرتے ہوئے ہم پہلے ان 5 وعدوں کو سن لیتے ہیں جو اللہ عز و جل نے اپنے کلام میں قرآن مجید میں بیان فرمائے ہیں۔ اللہ عز و جل کا ارشاد ہے وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے وعدے کے طور پر ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے ہیں اور عمل صالح کیے ہیں ان لوگوں سے یہ میرا وعدہ ہے، میں وعدہ کر رہا ہوں کہ میں انہیں دنیا میں نمبر 1 حکومت عطا فرماؤں گا، سرداری حکومت ان کی ہوگی، خلافت ان کی قائم ہوگی۔ نمبر 2 كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، بالکل ویسی حکومت دوں گا جیسا کہ ان سے پہلے لوگوں کو میں نے حکومتیں عطا فرمائی تھیں۔ نمبر 3 وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، میں ان کو ان کے لیے ان کے دین کو جمع دوں گا، اس دین کو جس دین سے میں ان کے لیے راضی اور خوش ہوں۔ یہ میرا تیسرا وعدہ ہے کہ تمہارا دین اتنی مضبوط طریقے سے دنیا میں قائم ہو جائے گا کہ اسی دین کو دنیا والے محبوب اور پسند جانیں گے اور وہی دین دنیا والوں کی نظر میں اچھا ہوگا اور اسی کو سب سے بہتر مانا جائے۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، چوتھا وعدہ کہ میں ان کو ان کے خوف اور ہراس کی جو حالت میں ہوں گے، کسی بھی دور میں ان پر وحشت طاری ہوگی، ساری دنیا کے نظروں میں وہ ذلیل و خوار ہوں گے، رسوا ہوں گے، دوسروں سے وہ ڈر رہے ہوں گے، خائف ہوں گے، کانپ رہے ہوں گے، تو ان کے خوف اور ہراس کے عالم کو میں امن و امان، سکون، چین میں بدل دوں گا۔ یہ میرا ان سے وعدہ ہے۔ اور پھر اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، بشرط یہ کہ لوگ میری عبادت کریں، میری عبادت میں کسی غیر کو شریک نہ ٹھہرائیں، قطعاً دوسرے کے لیے ذرہ برابر عبادت کے جتنے کام ہوا کرتے ہیں ان میں سے کوئی بھی کام کسی غیر کے لیے ہرگز نہ کریں میرے علاوہ، چاہے کہ وہ کوئی نبی ہو، چاہے کہ وہ کوئی پیغمبر ہو، چاہے کہ وہ کوئی ولی شہید ہو یا اور کوئی امام و فقیر ہو یا کوئی بھی غوث و قطب اور ابدال ہو، کچھ بھی ہو، کسی کے لیے بھی عبادت کا کوئی کام ہرگز نہ کریں۔ اور سامعین میں آپ کو یہ بتلا دوں کہ میں نے عبادت کے کام کون کون سے ہوا کرتے ہیں اور کن کن باتوں کے کرنے کو یا کسی کے لیے کیا جائے تو عبادت کہلاتی ہے اور عبادت کون کون سے کاموں سے ہوا کرتی ہے، یہ میں نے اپنی ایک اور ویڈیو میں بنا دیا ہے اور آپ کو میں نے سمجھا دیا ہے، تو اس کو دیکھ لیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا عبادت کے کون کون سے کام ہیں۔ لا یشرکون بی شیئا، میرے ساتھ کسی کو ذرا سا بھی، ذرہ برابر بھی شریک نہ ٹھہراتے ہوں میرے لیے عبادت کے کام انجام دینے میں اور میرے لیے ربوبیت کے جتنے بھی امور ہیں، افعال ہیں، ان کو ماننے میں ذرا سا بھی شریک نہ ٹھہراتے ہوں۔ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ، اتنے کے باوجود میرا جو میں نے اتنا زیادہ تم سے وعدہ کر لیا ہے اور اتنا زیادہ میں نے تمہیں جو بتلا دیا ہے، اس کے باوجود بھی اگر جو شخص بھی کفر کرے گا فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو ایسے لوگ ہی فاسق ہیں، یعنی کہ میرے حکم سے سرتابی کرنے والے، نکلنے والے، نہ ماننے والے اور اعراض کرنے والے ہیں۔ اور جو لوگ میرے حکموں کا اعراض کرتے ہیں، حکموں سے سرتابی کرتے ہیں اور ان کو نہیں مانتے ہیں، ٹھکراتے ہیں،
تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں 5-6 مقامات پر ارشاد فرمایا واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، ایسے لوگوں کو پھر اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیا کرتا، یا فاسقوں کو اللہ تعالیٰ پھر یہ مراتب، یہ وعدے نہیں دیا کرتا۔ معنی دوسرا یوں سمجھ لیجئے، ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، یہ کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے 5-6 جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی ہے۔ اور فاسق کہتے ہیں اس شخص کو جو اللہ رب العالمین کے احکام کو ماننے کے بعد اس سے انکار کر لے یا ان کو نہ مانے، ان پر عمل پیرا نہ ہو، اسے فاسق کہتے ہیں۔ حضرات آپ اپنے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کس کیٹیگری میں ہیں، یا میں یوں کہہ دوں کہ آج کے دور کا مسلمان اپنے آپ کو فسق میں داخل کیے ہوئے ہے اور مسلمانوں کی اکثریت فاسق بنی ہوئی ہے، تو کوئی بیجا نہ ہوگا۔ اور آپ برا مت مانیے، جب تک مسلمان اپنے ایمان پر قائم نہیں ہوگا اثر نو دوبارہ سے اور عمل صالح نہیں کرے گا، جو اللہ عز و جل نے بیان فرمایا ہے کہ آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اس وقت تک مسلمان اپنی ترقی اور اپنی برسری اور اپنی اقتدار اور اپنی حکومت کا خواب دیکھنا چھوڑ دیں، یہ ان کا محض خواب ہی رہے گا، کبھی یہ خواب ان کا شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ اللہ عز و جل کے یہ وعدے ہمیں چاہیے اور یقیناً چاہیے۔ آپ کو سننے میں بڑا اچھا لگ رہا ہوگا کہ پھر تو مزہ آ جائے گا بھی، مطلب ہمارا خوف و ہراس ختم ہو جائے گا، ہمارا اقتدار ہمیں مل جائے گا، ہمارا دین جم جائے گا، ہماری سرداری ہو جائے گی، ہم حاکم بن جائیں گے اور حکومت سب ہمیں مل جائے گی۔ اور یہ کوئی میری اپنی بات نہیں ہے، میں نے آپ کو بتلایا کہ میں نے ایک ایک لفظ کا صرف آپ کو ترجمہ کر کے بتلایا ہے، اور یہ 4-5 وعدے اللہ عز و جل نے ایک ساتھ ایک آیت میں بیان کیے ہیں۔ مزید یہ کہ دیکھیے اچھائی اس کی کہ یہ آیت تنہا اکیلی ایک آیت ہے قرآن مجید میں جو اللہ عز و جل نے اپنے مومنوں سے وعدے فرمائے ہیں، اور اس شرط کے ساتھ کہ مومن واقعی مومن ہو جائیں، وہ کام چھوڑ دیں جو ان کے ایمان کے خلاف ہیں، چوری، جھوٹ، ریاکاری، حرام کاری، غلط طریقے سے ان کی آمد و خرچ اور ان کے دیگر رسوم و رواج، یہ سب چھوڑیے آپ، یہ غلط کام، حقوق العباد کو ادا کیجئے، حقوق اللہ کو ادا کیجئے، یہ اپنے اندر لائیے، پھر دیکھیے آٹومیٹیکلی آپ کے مراتب خود بخود بلند ہوں گے۔ اور ایک نقطہ اگر سمجھنا چاہیں تو یہ سمجھیے کہ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ عز و جل تم میں سے جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے مراتب بلند کرتا ہے، اور مرتبہ اس کا بلند ہوتا ہے جو لوگ اہل علم ہوا کرتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو کہا ہے کہ جو ایمان پر مکمل عمل پیرا ہوں گے وہ زیادہ بلند مرتبے پر ہوں گے بنسبت اہل علم کے۔ اہل علم حضرات بعد کے مرتبے کے ہیں، نمبر 2 کے ہیں، سیکنڈ درجے کے علم کے مراتب کی بنیاد پر فائز ہونے والے ہیں، ورنہ پہلے ان لوگوں کو مرتبہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے جو ایمان پر جم جائیں، اگرچہ کہ ان کے اندر ابھی علمی معرفت کم ہو۔ میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بالکل جاہل بنے رہیں، نہیں، ایمان آپ کے لیے پہلے ہے علم سے، تو اپنے اندر آپ اپنا ایمان پہلے اجاگر کرو۔ جو علماء آپ کو قرآن اور حدیث کی صحیح، خالص اور پیور تعلیمات کے مطابق دیتے ہیں، بتاتے ہیں، ان احکام پر اور ان باتوں پر آپ عمل پیرا ہو جائیے، اور پھر دیکھیے کہ اللہ عز و جل اسی کی بدولت پھر آپ کو بلند مراتب پر فائز کر دے گا۔ اس کے بعد میں پھر جتنے اور ترقیات آپ کو کرنی ہوں گی وہ کیجیے گا، چاہے اچھی یونیورسٹیز قائم کرنا ہو، علم اور بہت زیادہ سائنس میں آپ کو ترقی کرنا ہو، یا علم کے جس فیلڈ میں آپ چاہیں، فلکیات سے ماہر ہونا چاہیں، ارضیات سے ماہر ہونا چاہیں، سمندروں اور فضاؤں سے ماہر ہونا چاہیں، سیاروں کے آپ علم رکھنا چاہیں، انسانی باڈی، ہیومن باڈی سے آپ ریسرچ کرنا چاہیں، جانوروں کا علم آپ رکھنا چاہیں، پیڑ پودوں کا آپ علم رکھنا چاہیں، جتنے علوم ہیں سب پر مہارت آپ کی ہوگی۔ اور آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ان وعدوں کو اللہ عز و جل کے حاصل کرنے کے لیے کسی بھی دور میں ضروری ہے کہ آپ ایمان لائیں اور عمل صالح کریں۔ ان 2 کے ذریعے سے انشاءاللہ العزیز آپ کی یعنی مسلمانوں کی کھوئی ہوئی عظمت رفتہ واپس ملے گی، اور وہ دوبارہ سے دنیا پر سرداری کرنے کے لائق ہوں گے۔ جس دور میں بھی کوئی مہدی پیدا ہوگا، جس دور میں بھی کوئی مجدد پیدا ہوگا، جس دور میں بھی اللہ رب العالمین مسلمانوں کے لیے کوئی بھی ان کا رہبر اور رہنما اور ہادی پیدا فرمائے گا،
وہ اس کا کام یہی ہوگا، یہی کرے گا جو میں آپ کو بتلا رہا ہوں کہ صرف اور صرف ایمان پر مسلمانوں سے عمل کرائے گا، جو ان کے ایمانی احکام ہیں، اور انہی پر ان کو گامزن کرے گا، ان کے اسلام اور ان کے ایمان کی تجدید کرے گا، پھر اپنے آپ ہی مسلمان ابھر جائیں گے۔ کاش کہ یہی کام مسلمان آج میری آواز سن کر کے کر لیں تو انشاءاللہ العزیز وہ اپنے کھوئے ہوئے وقار کو حاصل کر سکتے ہیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔